اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع نمبر 7، رمضان المبارک اور روزے سے متعلق فقہی احکامات اور مسائل۔ فقہی سے مراد صحیح درست دلیل کے ساتھ اسلامی طریقے سے۔ تو یہ موضوع کے اندر میں شروع کرنے سے پہلے ایک بات واضح کروں کہ جو باتیں جو عمل ہم کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں روزوں سے متعلق اور رمضان سے متعلق، ویسے تو کئی باتیں کئی موضوع پہ ہم سنتے آ رہے ہیں، مگر آج رمضان چل رہا ہے ہمارا، تو اس سے متعلق ہم جو احکامات اور عمل کر رہے ہیں، وہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں یا جن پہ ہم عمل کر رہے ہیں، ہم نے خود تو اس کو نہیں پڑھا، یا یہ کہا جائے کہ ہم نے پڑھنے کی زحمت نہیں کی، تو سنی سنائی باتوں پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ تو نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سنی سنائی بات پہ عمل نہ کرو، کسی بات کو دلیلاً دیکھنا ہو، پڑھنا ہو تو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جائے اور احادیث اور سنت کے مطابق اس کو عمل کیا جائے۔ تبلیغ کا بھی اصل میں مقصد گھر سے باہر نکلنا، لوگوں کو اللہ ایک ہے یہ کہنے کی نہیں ہے۔ تبلیغ ہے جو کر رہے ہو وہ کیسے کر رہے ہو، کیا وہ ٹھیک کر رہے ہو اور کتنا کر رہے ہو، اپنے لیول کو انڈرسٹینڈ کرنا، اپنی جگہ کو سمجھنا کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں اور میں کہاں پر کھڑا ہوں اور کدھر کھڑا ہوں، کنارے پہ کھڑا ہوا ہوں کہ صحیح چل رہا ہوں۔ کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر نماز 5 وقت ادا کرنا اور گھریلو مسائل جو آپ پہ فرض ہیں ان کو ادا کرنا، کیا یہی کافی ہے؟ کیا مرد کے لیے 5 وقت نماز پڑھنا اور گھر سے باہر نکل کے حق حلال کی روٹی کمانا اور گھر والوں کی جو ذمہ داریاں ہیں جیسے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں کی، صرف یہ چیزیں ادا کرنے سے آپ کو جنت حاصل ہو جائے گی؟ تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ضرورت تھی اتنا لمبا قرآن اتارنے کی، کیا ضرورت تھی پھر پردے کی، کیوں بار بار یہ چیزیں کی؟ تو اصل میں یہ فقہی احکامات ہیں جن کو میں وقت بوقت آپ کو سمجھاتا ہوں۔ باقی آپ پڑھنا بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں حدیث کا نمبر ضرور دینا پسند کرتا ہوں، یہ نہ ہو کہ کئی علماء کرام ایک کہانی کی شکل میں آپ کو کہانی تو سنا دیتے ہیں اور وہ کہانی اچھی بھی لگتی ہے، مگر جب کوئی ایک شخص با علم یا بے علم، علم والا یا نا علم والا، میں نے ایک پچھلی بار بھی ایک مثال دی تھی کہ کافر آپ کے پیچھے کھڑا ہو اور وہ کہے کہ مجھے مسلمان کر دو، اور تم تو نماز پڑھ رہے ہو 35 سالوں سے، تو کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ کہے جی مجھے تو خود نہیں پتہ سبحان ربی العظیم کا کیا مطلب ہے۔ وہ کہے گا پھر تو میرے سے بھی زیادہ خراب ہے۔ تو آج کچھ دیر پہلے مجھے موضوع شروع کرنا چاہ رہا ہوں، مگر میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ دیر پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ عالم کی کیا خوبی ہے، عالم کی کیا اہمیت ہے۔ اسی طرح ہم رمضان اور روزوں سے متعلق بہت اچھی باتیں سن چکے ہیں، اس کے فضائل میں آج ان سے متعلق کوئی بات نہیں کرنے والا، وہ آپ جانتے بھی ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں، کئی باتیں آپ سن چکے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ عالم دین، علم دین جو یہ لوگ ہیں یہ بہت اچھے ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، مگر اگر آپ قرآن مجید پڑھو تو یہ حدیث نہیں، میں قرآن مجید کہہ رہا ہوں، قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر واضح طور پر کہا گیا کہ یہ جو عالم ہیں،
جو میری عالم بن کے نافرمانی کرتے ہیں یہ باولے کتے کی طرح ہے. یہ لفظ ہے. جس طرح باولا کتا کسی بندے کو کاٹ لے تو جس رفتار سے اس کے جسم میں بیماری پھیلتی ہے یہ وہ بیماری کا کام کریں گے. کیونکہ ایک انسان تو پہلے ہی ادھر ہے، عام بندہ ہے، وہ تو گناہ کرے گا، ایک گناہ کرے گا 1 روپیہ نقصان ہوگا. مگر جب عالم گناہ کرے گا تو پھر اس کو بہت مشکل ہوگی. اسی وجہ سے یہ بات میں سورۃ ال عمران میں قرآن مجید میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ یہ ان احکامات پہ عمل کریں. یعنی کہ آج جو اوپر کا ٹاپر ہوگا نا اس کو بہتر ہونا پڑے گا، اس کو زیادہ آزمائش میں گزرنا پڑے گا نسبتاً. یہ نہ ہو کہ علم کی باتیں ہم کرتے رہیں اور آنکھوں کا زنا کرتے رہیں. روزے کا مطلب یہ تو نہیں ہے جو میں ابھی بیان کروں گا. تو میں موضوع اپنا شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید. رمضان کے روزے اور رمضان کے مہینے کے متعلق صحیح احکامات کو میں نے 8 حصوں میں تقسیم کی ہے، جس میں سے 3 حصے میں آج بیان کروں گا کیونکہ میں نے بیان کو تھوڑا لمبا لکھا ہے. تو 8 حصوں میں اس لیے لکھا گیا ہے. حدیث بخاری ہے 3257 اور مشکات کا نمبر ہے 1957. سہال بن سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے، جنت میں داخل ہونے کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے. الف رے یہ الف نون، اکثر لوگ اس پہ اپنا نام بھی رکھتے ہیں. الریان ہے. الریان کا مطلب ہے وہ دروازہ جہاں سے روزے دار داخل ہوں گے. یہاں پر میں چھوٹی سی بات کلیئر کروں گا. اس وجہ سے میں نے 8 دروازے سے متعلق 8 احکامات کو تقسیم کیا ہے، روزے کو اور رمضان کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس کے اندر میں آپ کو قرآن مجید سے متعلق اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی شکل میں بیان کروں گا ان کے صحیح احکامات. کیونکہ سنی سنائی بات پر عمل کرنا سے ہمیں درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کی سنی سنائی بات کہنے والا تو لا علم ہے. اس کو اگر یہ علم ہو جائے کہ قیامت والے دن جو میں اس کو بتا رہا ہوں چاہے وہ غلط ہے یا صحیح، مجھے اس کا بھی نہیں علم ہے، تو قیامت والے دن وہ اس کا بھی بوجھ اٹھائے گا ان کیس اگر وہ غلط کرے گا. یہ بات میں قرآن جی کی بیان کر چکا ہوں پہلے بھی سورۃ العنکبوت میں. تو روزہ دار وہاں سے گزریں گے تو ایک اور جگہ پر مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ دروازہ جو ہوگا جنت کا، یہ نہیں کون سا دروازہ جو ہوگا جنت کا، اس میں سے جب گزر رہے ہوں گے نا تو کئی سال لگ جائیں گے. اتنی بڑی سکیننگ سسٹم ہوگا. یہ جو جتنا زیادہ بڑا سکین ہوگا اتنی بڑی آپ کو پریشانی سے گزرنا پڑے گا. روزہ یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، یہ تو سب ہی کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ لی بھوکے رہ لیے روزہ. روزہ ہے آنکھ کا روزہ. اگر ایک عورت نے روزہ رکھا ہے وہ کھلے بالوں سے باہر گئی تو اس کا روزہ نہیں ہے. اسی طرح مرد نے روزہ رکھا ہے وہ باہر جا کے لڑکیوں کو دیکھتا ہے جان کے ضرورت کے تحت، مگر دیکھ رہا ہے غلط ہے، یہ اس کی آنکھ کا روزہ ہے، تو روزہ تو ٹوٹ گیا. روزہ بھوکا رہنا نہیں ہے. اور روزہ توڑ لینا ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ بات میں آپ کو واضح کروں گا کہ روزہ توڑنا کچھ لوگوں نے نفلی عبادات کو اپنے اوپر یوں حاوی کیا ہوا ہے کہ جی بہت ضروری ہے. میں اس کو بھی آج کلیئر کروں گا. جس طرح ایک عورت چاہتی ہے کھانا پکانا، اس کی نیت ہے کھانا اچھا پکنا چاہیے، تو اس کے لیے وہ تمام مسالہ جات اور سبزی ایک ہی دفعہ ہانڈی میں ڈال دیتی ہے. نیت اس کی اچھی ہے کہ کھانا اچھا پکے، تو کیا کھانا اچھا پکے گا؟ نہیں. کچھ بنیادی اصول ہیں جن کو آپ کو لینی پڑیں گی. نیت سے صرف کام نہیں چلے گا. یہ بات میں نے کلیئر کی کر دوں کہ نیت سے کام نہیں چلے گا. اس کو کب اور کس وقت کیا ڈالنا ہے تب بھی ذائقہ بنے گا.
نیت اچھی ہے، نیت تو سب کی اچھی ہے، روزہ رکھنے کی سبھی نیت اچھی کر رہے ہیں، مگر نیت پہ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو 8 حصے میں اس کے بیان کروں گا۔ پہلا حصہ ہے رؤیت ہلال، مون سائٹنگ، روز یعنی کہ چاند کو دیکھنا۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، روزے کی قضا اور کفارے سے متعلق، روزے کو مؤخر کرنا یعنی کہ لمبا کرنا، تاخیر کرنا، چھوڑ دینا، اور فدیے سے متعلق، مسافر کے روزے سے متعلق، اس کے اندر نماز بھی آئے گی، روزے کی سحری اور افطاری سے متعلق اور اس کے وقت اور اس کی دعا سے متعلق، صدقہ فطر سے متعلق، اور شوال کے 6 روزے۔ یہ 8 چیزیں میں نے تقریباً روزے کو اپنے حساب سے تقسیم کیا ہے کہ میں اس کو بیان کر، تو جلد سے جلد اپنی جگہ پر پہنچتے ہیں کیونکہ ایک تو وقت کی کمی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی بعد میں بھی اس کو لمبا کیا جائے گا۔ رؤیت ہلال نمبر 1، ٹاپک نمبر 1، سب ٹاپک رؤیت ہلال۔ رؤیت ہلال، رؤیت کہنے کا مطلب ہے دیکھنا، ہلال کا مطلب ہے چاند، یعنی کہ چاند کو دیکھنے کا مسئلہ۔ سب سے پہلے قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 189 کا میں نے کچھ حصہ لیا ہے کیونکہ آیت لمبی ہے، تو میں آپ کو اس میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن العہد، یسألونک عن الآلہہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقت اور حج کے موسم کے لیے ہے۔ یہ چاند کا نکلنا، بیسیکلی چاند ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیلنڈر کی طرح بنایا ہے جس میں ہم اپنے مہینے گن سکتے ہیں۔ اسی سے اس بات کو مزید پکا کرنے کے لیے اور دلیل کے ساتھ سورۃ الیاسین آیت نمبر 40 and 39، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پتلی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات کی مجال ہے کہ وہ دن کو آ کے پکڑے، سب اپنے اپنے راستے پر تیر رہے ہیں، سب اپنے اپنے آسمان میں راستے پر تیر رہے ہیں۔ یہاں پر بات کو تھوڑا سا واضح طور پر بیان کرنے کے لیے چاند کیلنڈر کی طرح کیا ہے، جیسے کہ یہ چاند کی پہلی تاریخ ہوگی، یہ چاند کی آخری تاریخ ہوگی، یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں اس کو اپنے 30 دن یا 29 دن پورے کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے کہ ان شارٹ پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس پہ جو چاند بنا ہے وہ آخری تاریخوں کا چاند ہے، پہلی تاریخوں کا چاند نہیں ہے۔ پہلی تاریخ کا چاند یہ ہوتا ہے، تو اس سے ایک تو یہ کلیئرٹی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات اس وجہ سے بیان کی گئی، یہ میں بات کلیئر کر دوں کیونکہ نبی کے زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں، تو چاند کو دیکھ کر وہ روزے رکھتے تھے، شوال دیکھتے تھے اور مہینوں کو سمجھتے تھے۔ اسی بات کو دلیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے حدیث بخاری 1906، مشکات 1969، ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم رمضان کا چاند نہ دیکھ لو، اور شوال کا چاند نہ دیکھ لو، اگر مطلبہ یعنی کہ آسمان مطلع ابر آلود نہ ہو، اور اگر ابر آلود ہو تو اپنے 30 دن مکمل کر لو۔ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 دن کا بھی ہوتا ہے، اور اگر آسمان ابر آلود ہو یعنی کہ دھندلا ہو تو اپنے 30 دن گنتی کے مکمل کر لو۔ یہاں سے ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے واضح طور پر
کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ضروری ہے، مگر یہ وقت کے حساب سے تھا۔ کچھ زمانے میں پھر بتا دوں گھڑیاں موجود نہیں تھی۔ اس بات کو میں دلیلاً بیان کرنے کے لیے صحیح بخاری 1602، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، مدینہ سے مکہ تشریف لائے، تو مکہ کے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ مدینہ منورہ سے جو یہ لوگ آئے ہیں یہ بیمار اور کمزور ہیں، کیونکہ وہاں پر زیادہ خوراک نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی تو جنگ کر کے وہاں گئے ہیں تازہ، تو یہ کمزور ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم طواف کرو تو پہلے 3 چکر رمل یعنی کہ چوڑے ہو کے، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، باقی چکر آرام سے لگاؤ۔ یہ رمل آج کے دور میں شاید ضروری نہیں ہے، کیونکہ اب تو وہاں پر ایسا سسٹم نہیں ہے، سارے تگڑے ہیں، مگر کچھ لوگ سنت کے حساب سے اس کو کرتے ہیں، یعنی کہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ جو کام آپ پہلے کر رہے تھے وہ اس وجہ سے اب آپ نہیں کریں گے، کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ اور بات تھی، جیسے تیمم کا، وہ ایسی جگہ پہ تھے جہاں پانی نہیں تھا اور پانی ختم ہو گیا تھا۔ تو اگر آج آپ کے دور میں ہو تو آپ کو یہ تمام چیزیں مل رہی ہیں، تو سنت کے مطابق اس کو اپنانا، مگر اس کو ضرورت کے مطابق نہیں ہے۔ اس وجہ سے چاند کو دیکھنے والی بات میں نے کلیئر کی کہ چاند کو دیکھنا آج کل تو آسانی ہے، ٹی وی پہ مل جاتا ہے، آپ کی حلال کمیٹی موجود ہے۔ اسی طرح میں ایک بات تھوڑی سی واضح کر دوں کہ شمسی تقویم سولر کیلنڈر کبھی بھی میں فرق نہیں آتا، جسے ہم کرسمس مناتے ہیں، اس میں کبھی بھی فرق نہیں آتا۔ اگر 29 جنوری 2001 کو طلوع آفتاب ہوا تھا تو وہ 29 جنوری 3001 کو بھی اسی وقت ہوگا، مگر قمری کیلنڈر یعنی کہ لیونر کیلنڈر میں ہمیشہ فرق پڑتا ہے، کیونکہ رمضان کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا، کبھی پھر اگلے 30 کا، دونوں کیلنڈر اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اور ایک بات یہاں پر اور واضح کر دوں کہ چاند کا سال 355 دن ہوتے ہیں، سورج کا سال 365 دن ہوتا ہے۔ یہ کیوں میں نے آپ کو بتایا یہ ساری نالج؟ اس میں ہے حکمت۔ کس چیز کی حکمت؟ حکمت اس چیز کی کہ اگر آپ سولر کیلنڈر کے حساب سے چلتے ہیں تو اگر آپ کو جنوری میں یا جون میں یعنی کہ گرمیوں میں اگر روزے آئیں تو اگلے سال بھی روزے گرمی میں ہی آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حکمت پیدا کی کہ وہ 10 دن کرتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں اور ٹھنڈے دنوں میں آ جاتے ہیں، پھر گرمیوں میں آ جاتے ہیں، پھر اس وجہ سے آپ روزوں کو انجوائے کر سکتے ہو۔ اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے حدیث بخاری 1914 مشکات 1973 ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص رمضان کا 1 یا 2 پہلے روزے نہ رکھے۔ یہ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب گھڑیاں موجود نہیں تھی، پتہ نہیں تھا کہ شوال کب آنے والا، اندازہ نہیں ہوتا تھا، تو رمضان سے پہلے 1-2 روزے مت رکھے۔ ہاں اگر کوئی رفتار سے رکھتا آ رہا ہے، پیچھے سے رکھتا آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتہ لگے گا کہ روزے کب شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں آپ کو اشارتاً پچھلے زمانے کی بھی بتا رہا ہوں اور آپ کو یہ بھی سمجھا رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں اپنے اوپر اتنے نفلی عبادات کو حاوی مت کرو جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے۔ حدیث مسلم 1088 مشکات 1981 ابو البختر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے روانہ ہوئے اور بنت نخلہ کے مقام پر ہم نے پڑاؤ کیا۔ یہ حدیث اکثر لوگوں کے کہنے کے مطابق میں جو اکثر لوگ غلط بیانی کر لیتے ہیں، تو وہاں پر ہم نے چاند کو نکلتے دیکھا، ہم نے اکٹھے ہو کے چاند کو دیکھا، تو کسی نے کہا یہ تیسری کا چاند ہے، کسی نے کہا یہ دوسری کا چاند ہے۔ اور اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کہ ہم نے یہ چاند جو دیکھا یہ دوسری کا دیکھ لیا کہ تیسری کا دیکھ لیا، تو ہم ابن عباس کے پاس گئے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک تم چاند نہ دیکھ لو تو روزہ مت شروع کرو،
کبھی کبھار اللہ تعالیٰ تمہیں چاند ذرا بڑھا کر کے دکھاتا ہے۔ یہ لوگوں کا اکثر گمان ہوتا ہے۔ یہاں پر میں چیزیں اس لیے یہ کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ جو ان کے دل میں جو ایسے سوالات ہیں کہ یہ چاند ہم نے دوسری کا دیکھ لیا یا تیسری کا، تو یہ غلط گمان کو کلیئر کر۔ اسی طرح حدیث مسلم 2528، جامع ترمذی 693، قریب سیدہ اما فاضل بیت حارث بن رضی تعالیٰ عنہ سیدہ ماوی رضی تعالیٰ عنہ کی طرف شام کی طرف بھیجے گئے۔ شام کیونکہ مدینہ سے بہت دور تھا، وہاں پر انہوں نے چاند کو جمعے کی رات یعنی کہ جمعرات کی رات، جمعے کا دن شروع ہونے سے پہلے چاند دیکھا۔ یہ آپ کو حدیث ضرور تھوڑا غور چاہیے آپ کی سننے کے لیے۔ تو شام کی طرف گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کو شام کی طرف بھیجا، تو وہاں پر انہوں نے چاند کو دیکھا جمعے کی شام کو۔ تو جب وہ واپس آئے، سیدنا ابن عباس سے ملے تو انہوں نے بتایا، کیونکہ وہاں تک پہنچنے میں 40 دن لگتے تھے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے صورتحال پوچھی، تو میں اصل میں مفہوم بیان کر رہا ہوتا ہوں۔ تو انہوں نے ان سے صورتحال پوچھی، تو ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے چاند کس دن دیکھا؟ حضرت معاویہ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے چاند جمعے کی شب کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کیا تم نے خود دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے خود دیکھا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو ہفتے کو دیکھا، تو ہم تو اپنے 30 دن پورے کریں گے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم چاند نہ دیکھ لو، تم سے مراد، میں پھر بار بار کلیئر یہاں کر دوں، تم سے مراد تم نہیں ہو، اکیلا بندہ نہیں ہے، یعنی کہ علاقائی بات کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں میں یہ اختلاف ہوتا ہے کہ اس علاقے میں ہوا تو اب اس علاقے میں، جیسے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں آج چاند دیکھ لیا تو کل ہمارا روزہ ہوگا ہر حال میں۔ ایسا نہیں ہے، پہلے چاند دیکھو، سعودی عرب سے پہلے بھی چاند شام میں نظر آ جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چاند کہیں بھی دیکھ لیں تو روزہ ہے، یہ بھی بات غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر سب کو کہیں اکٹھا کرنا ہوگا، چاند کے مطابق اکٹھا کرنا ہوگا، تو وہ ہے حج۔ اس نے سب کو اکٹھا کر لیا اور ایک جگہ اکٹھی کر لی۔ یہ علاقائی چاند ہے، تو علاقے کے حساب سے آپ خود نہ دیکھ لیں۔ سب ٹاپک نمبر 2، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ کافی باتیں آپ نے سنی آئیں گی، مگر میں یہاں پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، یہ پوری آیت میں آپ کو فی الوقت نہیں سناؤں گا کیونکہ آیت کے اندر کافی لمبی باتیں، میں اس کا موضوع اور مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال ہے، یعنی کہ روزے کے بعد، مغرب سے لے کے فجر کی وقت تم کھاتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی تم پہ واضح نہ ہو جائے، ظہور نہ آ جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور عورتوں سے اس وقت تک مشابہت نہ کرو جب تک تم مسجد میں اعتکاف میں ہو اور جب تک روزے کی حالت میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی مت جانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم سیکھ لو۔ دیکھو اس سے زیادہ میں آپ کو کیا کلیئر کہوں، میں پھر بھی اس کو واضح کر دوں گا، مگر یہ ضروری ہے واضح کرنا کیونکہ لوگوں نے کئی باتیں سنی ہوئی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث بخاری 1938، جب کسی کو کہہ آ جائے، الٹی آ جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے روزہ ٹوٹتا ہے چیز کے اندر جانے سے، نہ کہ باہر نکلنے سے۔ یعنی کہ اگر آپ نے ٹیکہ لگوا لیا، کیونکہ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، آپ نے ٹیکہ لگوا لیا، کوئی ڈرپ لگوا لی، کوئی میڈیسن کھا لی، اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ نے خون دیا، ڈونیٹ کیا، کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں خون بھی آپ ضرورت کے تحت ہی دیتے، تو خون اگر آپ نے ڈونیٹ کیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس بات کی دلیل اسی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں اور روزے کی حالت میں پچانے، یعنی کہ وہ حجامہ کروایا کرتے تھے۔ خون
کسی کو دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، قے آنے سے، الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے، یہ بات میں کلیئر کر دوں، بشرطے اس پہ کمزوری نہ آئے۔ اگر اس کو لگے کہ میں کمزور ہو گیا، جیسے روزہ رکھا 2 منٹ بعد پتہ لگا الٹی آ گئی ہے، وہ تو میں پورا دن ایسے حساب نہ گزرنا ہے، تو وہ روزہ توڑ لے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ روزہ کر لے گا تو وہ کر لے، پورا توڑ لے گا، تو اس پہ گناہ نہیں ہے، صرف قضا ہے۔ کفارہ وہ آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کفارہ کون دے گا، وہ ان کے اوپر ہے۔ روزہ مجبوری کی حالت میں توڑ لینا گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح مریض، اگر وہ مریض ہے اور وہ سوچتا ہے کہ آج میں نے روزہ رکھ لی ہے، تو وہ کسی بیماری کا، جیسے کہ شوگر ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، وہ اس کا فدیہ دے دے۔ فدیے سے متعلق آگے مزید بات کروں گا۔ اسی طرح حدیث مشکات 3724، ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دادا ابو موسیٰ اور ابو موسیٰ رضی تعالیٰ عنہ اور معاذ رضی تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا، آسانی پیدا کرنا، تنگی پیدا مت کرنا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ پھیلانا، اتفاق رکھنا، اختلاف پیدا نہ کرنا۔ یہ حدیث اس وجہ سے میں نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی یہ تو دمے دم مریض ہے، یعنی تو انہیلر لے لیا، اس کا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، یہ حدیث اس لیے میں نے بیان کی ہے۔ تو پھر میں بتا دوں، خون ڈونیٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کچھ چیز اندر چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کو الٹی آ جائے، کسی کو کوئی بیماری ہو، کسی کو یہ پریشانی ہو کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ اس کا کفارہ ادا کر دے، اس کا فدیہ دے دے۔ تو یہ چیز کو اس کو سمجھ لینا ہے۔ اگر ہاں وہ کمزوری کی حالت میں ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ میں لگاتار کچھ حدیثیں بیان کروں گا۔ مشکات 2002، بخاری 1938، ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام اور روزے کی حالت میں اجامہ یعنی پیشانے لگوا لیا کرتے تھے۔ مشکات 2016، ثابت بنابی رضی تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک سے دریافت کیا گیا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روزے کے پیچھانے لگوانا پسند نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا نہیں، صرف کمزوری کی حالت میں، جو بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ حدیث مشکات 2017، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ابن عمر رضی تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں پیشانے بھی لگوایا کرتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے اس کو ترک کر دیا، اور پھر روزے یعنی رات کے بعد، روزے کے بعد یعنی کہ رات کے بعد لگوایا کرتے تھے، وہ بھی کمزوری کی حالت میں، کیونکہ جب وہ کمزور ہو گئے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حد سے زیادہ کمزور ہو جاتا ہے الٹی آنے کے بعد، یا پھر وہی بات کمزوری کی حالت میں، تو وہ اپنا روزہ توڑ لے۔ حدیث مشکات 2008، ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کی گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے اور ان کو قے آ گئی، تو آپ نے روزہ افطار کر لیا۔ کمزوری کی حالت میں، کیونکہ میں آپ کو پھر پورا حدیث لمبی ہے، میں وہ بیان کرنے کے بجائے میں آپ کو اس کی شارٹ فارم بتا دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے، آپ کو قے آ گئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا۔ اسی طرح حدیث مشکات 2007، ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کو روزے کی حالت میں قے آ جائے اس پر کوئی قضا نہیں، جو شخص قے کی وجہ سے روزہ توڑ دے تو وہ قضا کر لے۔ یعنی میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ دلیل کے ساتھ بیان ہو گیا کہ قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر قے آنے سے اس کو کمزوری محسوس ہوتی ہے تو وہ روزہ اپنا توڑ لے۔
اسی طرح مشکات 2000 حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں، یہ سننے والی حدیث ہے، روزے کی حالت میں بوسہ بھی لے لیا کرتے تھے اور گلے بھی مل لیا کرتے تھے، اور آپ اپنی خواہشات پر تم سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے۔ یعنی کہ یہاں پر آہستہ آہستہ میں اس طرف آ رہا ہوں کہ روزہ اصل میں ٹوٹتا کس وجہ سے ہے، اور پھر کس پہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات کلیئر کروں، اگر انسان اپنے نفس پہ اتنا قابو رکھتا ہے تو وہ مگر بہتر بات یہی ہے کہ یہاں پر یہ بات کلیئر کر دی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم لوگوں سے زیادہ قابو رکھتے تھے۔ اسی طرح اس حدیث کو بیان مزید کروں گا، مشکات 2006 ابو ہریرہ سے روایت ہے، کسی آدمی نے روزہ دار کے لیے اپنی اہلیہ سے گلے ملنے کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے اس کو رخصت کر دیا، یعنی کہ رخصتی دے دی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور آدمی آپ کے پاس آیا اور اسی متعلق آپ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے گلے تک کی بات کر رہا ہوں، گلے ملنے کی بارے میں کہا تو آپ نے اس کو روک دیا۔ جس شخص کو رخصتی دی تھی وہ شخص بوڑھا تھا، جس کو روک دیا وہ جوان تھا۔ دیکھو حدیث ایسے ہی نہیں ہے کہ ایک لائن میں ہر وہ بات بیان کر دوں کہ جو آپ کے دماغ میں آ رہی تھی یا آنے والی ہے۔ حدیث ایک مقام پہ، کیونکہ میں نے پھر کہا ہے قرآن مجید ایک مقام پر نہیں اترا، وہ وقت با وقت آپ کو مسئلے مسائل بیان کرتا رہا، اس لیے 114 صورتیں آپ کے 114 مسئلے ہیں زندگی کے۔ حدیث مشکات 2003 بخاری 1933 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بھول کے روزے کی حالت میں کچھ کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس کو تو اللہ نے کھلایا۔ یہ حدیث جب میں نے سنی اور میں نے پھر کئی علماء سے سنی تو لوگ کہتے ہیں کہ تو پھر اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے کھلا دیا۔ یہ کھلانے سے مراد یہ نہیں کہ بھول کے کھا لیا، ساتھ والے نے ساتھ ہی سمجھا دیا کہ تیرا روزہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں اللہ نے کھلا دیا تو پھر 2 برگیاں چھوڑ کے پوری پلیٹ کھا لی مجھے تو اللہ نے کھلایا، یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ میں پھر وہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں نافرمانوں کی بہانے بھی بتائیں، تو حدیث میں بھی یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو بے شک ہم چھپاتے ہیں، بہانے کر رہے ہیں، جو تم واضح کرتے ہو تو تم لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ ہم تو شریف ہیں جی، اس فون کی آڑ میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں، نیکیاں تو نہیں لبدے پہ۔ کوئی عورت یا کوئی سہیلی میری تصویر اتار رہی ہے، اس کو نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ جو میں تصویر اتار رہی ہوں، یہ جو میں اس کی تصویر بنا رہی ہوں، یہ کسی نیک کام کے لیے تو نہیں کر رہے، اور اوپر سے اس میں اس کے جسم کے کون سے اعضاء نظر آ رہے ہیں، اور پھر یہ میں جب اس کو شائع کروں گی تو آگے سے ہم پر ایک معمول کے مطابق جواب دے دیتے ہیں، تو دیکھ لیجیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم تو اپنے اچھے کام کے لیے لگا رہے ہیں، جب کہ ہم جانتے ہیں کہ غیر محرم مرد جب اس کو دیکھے گا نا تو وہ اچھی سوچ اختیار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ہم اکثر ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ 10 سال کی لڑکی کے ساتھ زیادتی، 4 سال کی لڑکی کے ساتھ 15 سال کی، تو جب یہ زیادتی، یہ بیماریاں آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہو تو پھر کس وجہ سے سوشل میڈیا کے ارد گرد کے بہانے ڈھونڈ کے اپنے پردے اپنے سر سے روبٹوں کو اتار رہے ہو؟ پھر جب تم لوگوں کو کچھ چھیڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے، تو آگے سے کہتے ہیں جناب یہ تو پہلے ہی تیار ہے چھیڑنے کے لیے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو، اس لیے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ حدیث یاد آ گئی کہ اپنے آپ کو ڈھانپو، یہ قرآن مجید میں ہے سورۃ عمران میں، کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے باہر نکلو، اس سے یہ پتہ لگے گا کہ تم خاندانی عورتیں ہو۔ خاندانی عورتوں کا مطلب ہے نہیں کہ 4x4 تو لتھو گے، 2 ڈالے تو باہر نکلو گے، یہ خاندانی عورتیں نہیں ہیں کہ تمہارے نام سے جانا جائے گا، خاندانی عورتیں تمہارے لباس سے جانا جائے گا، کیونکہ جب انسان اچھا لباس پہنتا ہے وہ یہ گمان نہیں کرتا کہ میں نے آج اچھا پہنا ہے، وہ لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ تم نے آج اچھا لباس پہنا ہے، تو بات کہیں اور نکل جائے گی۔ اسی سے متعلق لباس اور باتوں سن، اعتکاف کی حالت میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہ کپڑے بدلے جائیں، نہ کسی سے بے وجہ بے فضول گفتگو کی جائے، ضرورت کے تحت بھی نہ کیا جائے، حتیٰ کہ کمرے سے بھی باہر یا اس حجرے سے بھی باہر نہ نکلا جائے، پورا دن ادھر ہی رہے حتیٰ کہ نہایا بھی نہ جائے۔
یہ میں مسئلہ جو بیان کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام دنیا کے کئی مسئلے ایسے ہیں، کئی مسجدوں میں ایسے ہیں کہ وہ نہانے کی بھی اجازت نہیں دیتے، اب شاید وہ دے دیتے ہیں، تو کہتے ہیں جی اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث نہیں ہے، میں نے فی الوقت یہاں پر ایک حدیث لکھی ہے بخاری شریف میں، کہیں اور حدیث میں نہیں، بخاری شریف میں لگاتار 8-9 حدیثیں ہیں ایک ہی لائن میں، مگر کسی نے سننے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2018، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا مفہوم بیان کر دوں کہ پہلے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، پھر بعد میں وہ دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث اعتکاف اور آخری عشرے سے آتی، اور ساتھ اس میں وہ بھی کلیئر کیا جائے گا شب قدر کے بارے میں۔ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یعنی کہ 10 دن پورے کر لیا کرتے تھے، تو 21ویں دن وہ واپس گھر جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ کھانا کھانے کے لیے بھی۔ میں اس کے لیے چاہوں گا کہ میں حدیث آپ کو پوری سنا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے جو مہینے کے بیچ میں آتا تھا، اور 21ویں رات کو آپ اپنے گھر میں واپس چلے جایا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ اعتکاف کرتے تھے وہ بھی اپنے گھر میں واپس چلے جایا کرتے تھے، اور اسی طرح وہ اپنے گھر میں معمول کے مطابق جایا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ بات نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ واضح ہو گئی کہ آخری عشرے میں اعتکاف کیا جائے نہ چاہیے، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا اور وہ اپنے متکف میں، یعنی اپنی جگہ پہ متکف میں ٹھہرا رہے، شب قدر کی رات کو تلاش کرے، لیکن پھر وہ آخری عشرے یعنی کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرے، اور پھر مجھے خواب دکھایا گیا اور میں وہ بھول گیا اور میں نے دیکھا، یہ آگے آپ کی حدیث آپ سے متعلق نہیں ہے جب آپ یہ سنیں گے۔ تو یہاں پر میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہاں پر 2 باتیں واضح کی جا رہی ہیں، آگے اصل میں کیچرز کے متعلق کچھ بات ہیں، وہ میں نے حدیث بیان کر دی، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ریسرچ نمبر آپ میرے سے مانگ لیجیے گا، میں ریسرچ پیپر آپ کو دے دوں گا۔ اس کے اندر 2 باتیں مین واضح کی گئی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 10 دن میں بھی کرتے تھے، پھر 20 سینٹر والے میں بھی کرتے تھے، پھر آخری دن میں بھی، پھر جب ان کو یہ کلیئر ہوا کہ یہ آخری دنوں میں ہے تو وہ آخری دنوں میں ہی کرنے لگے، اور دوسرا اعتکاف کی حالت میں وہ گھر جایا کرتے تھے۔ آگے اس بات کو مزید کلیئر کروں گا۔ حدیث بخاری 2029، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اعتکاف کی حالت میں سر مبارک، یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، مبارک حجرے کے اندر کر دیا کرتے تھے اور میں ان کے بالوں کو کنگھی کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متفق میں یعنی کہ اپنے ماتف یعنی کہ اپنے حجرے میں یا اپنی اعتکاف والی جگہ میں ہی تشریف رکھتے تھے۔ دیکھو ضرورت تو نہیں ہے ویسے کنگھی کی، مگر یہ بات بتائی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہے، ہم نے تھوڑا مشکل سمجھا ہوا کیونکہ ہم نے سن لیا بشر۔ ان تمام حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ضرورت کے تحت آپ اپنے گھر سے باہر بھی نکل سکتے ہیں، اپنے کمرے سے بھی باہر نکل سکتے ہیں، کھانا پینے کے لیے اپنے گھر سے بھی باہر۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو اکثر اعتکاف کی حالت میں گھر تک چھوڑنے بھی جایا کرتے تھے اور گھر جا کے کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ مسجد گانے سے مختی پہ آ گیا، عورتوں کی تو باہر نکلی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکل نہیں رکھی ہوئی۔ اسی طرح مشکات 405، ابو داؤد 142، لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے وضو کے متعلق بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کرو، اپنی انگلیوں کے اندر ہاتھ پھیرو یعنی کہ کلیئر کرو، مگر روزے کی حالت میں اپنے ناک میں پانی مت زیادہ چرایا کرو۔ میں یہی بات سوچتا ہوں جب حدیثیں پڑھتا ہوں کہ کیا ضرورت ہے اتنی کلیئرٹی دینے کی، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ یہ اس لیے کلیئرٹی کی ضرورت ہے کیونکہ ہر آیت کے ہر صورت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اے نبی، میں جانتا ہوں تم میں سے کون منافق ہے، میں جانتا ہوں نافرمان کون ہے، میں جانتا ہوں، میں تمہیں اس کے بہانے بھی بتاتا ہوں۔ تو یہ تھوڑی سی بات ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری، دیکھیں میں نے وہی بات کہی تھی، صحیح بخاری
1930 سے لے کے 1938 تک 9 احادیث ہیں جن کا میں آپ کو صرف سمپل سا مفہوم بیان کروں گا. تو معذرت کے ساتھ ویڈیو سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے فون سے. تو 9 احادیث بیان کروں گا. میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ کوئی زحمت تو کرے، ہر چیز ملے گی. 9 احادیث بیان کروں گا. نمبر 1، چھوٹی چھوٹی اور مفہوم کے ساتھ. امین بن رضیہ رضی تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے دیکھا کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا. روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتے ہو مگر ٹیسٹ اندر نہ جائے، تھوک بار پھینک دی جائے. آگے آئے گی اس کے بارے میں بتا دوں گا. نمبر 2، ابن مسعود کا قول ہے کہ رضی تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں کنگھی اور تیل بھی لگوا لیا کرتے تھے. انس بن مالک کا قول ہے کہ روزے دار سرما بھی لگا سکتا ہے. ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ بھی چکھ سکتا ہے. ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ روزے دار ہنڈیا کا ذائقہ بھی چکھ سکتا ہے کیونکہ کھانا اور چکھنے میں فرق ہے، چکھنے کے بعد تھوک دے. حسن بن حسن بصری رضی تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ روزہ دار حلق میں خود بخود مکھی چلی جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے جو میں حدیث آپ کو بیان کر رہا تھا، عطا بن ابی رضی تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص کلی کرے، روزے کی حالت میں کلی کرے اور کلی کے بعد تھوک دے، یعنی کلی کرنے کے بعد تھوک دے تو اس کے منہ میں جو نمی رہ جائے گی اور اس کے بعد وہ اندر بھی لے جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. انہیں نہیں کہ تھوڑا جا پانی اندر جان کے لے جائے. تو سرمے سے میں یہاں پر بات کلیئر کر دوں، پھر میں وہی بات بتا دوں. حسن کرو، حسن عورت کا زیور ہے، کرے مگر کس کے لیے؟ اپنے خامد کے لیے. اگر اس کی یہ نیت ہے کہ آج میں اس تقریب کے لیے، جو یہ تقریب میری چل رہی ہے، تیار ہوں، تو اس کا اجر علیحدہ ہے. اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں آج اس تقریب کی خاطر تیار ہو رہا ہوں اور جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس تقریب میں نامحرم مرد بھی آئیں گے، کون کون ہے وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، تو وہ یہ نیت کرے جی میں تو اپنے گھر میں ہی ہوں جی، تو ایسا غلط ہے. میں نے پھر ایک حدیث، بڑی کریٹیکل حدیث بیان کر دیتا ہوں. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھا گیا کہ نامحرم کے بارے میں، تو وہاں سے جب پوچھا گیا کہ دیور کا کیا کہنا ہے، تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے. اگر آپ کے گھر میں پردہ ہے تو کر لو. ہاں اب وہ عمر آپ کی گزر گئی، 60-70 سال اوپر ہو گئی ہے تو اب بات فرق پڑ چکا ہے. مگر میں بات کر رہا ہوں ان نئی شادی شدہ عورتوں کے، ان نئی شادی شدہ گھروں کے جہاں پر وہ مرد بھی موجود ہے اور اس کا دیور بھی موجود ہے. تو دیور کو وہ جی بھابھی ماں ہے، بھابھی ماں ہے، اور دیور تو موت ہے میری. تم آنکھوں میں کیا جانتے ہو کہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھابھی ہے، کون کس کے بارے میں کیا غلط کر، مگر معذرت کے ساتھ جتنے ٹی وی اور ڈرامے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہے، تو ان سے کچھ پازیٹیو بھی تو سیکھو. تو دیور میری موت ہے. سب ٹاپک نمبر 3، اس موضوع کا آخری ٹاپک، روزے کی قضا اور کفارے سے متعلق. روزے کی قضا کا مطلب ہے روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا، کفارے کا مطلب ہے پینلٹی، یعنی کہ قضا بھی کرنا ہے، یعنی کہ روزہ بھی رکھنا ہے اور اس کا جرمانہ بھی ادا کرنا ہے اسلام کے مطابق. حدیث مشکات 2032، معاذ بن عویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا حیض کی حالت میں ہم روزے میں کیا کریں؟ تو آپ نے کہا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ مسئلہ مجھے بھی آتا ہے تو میں اپنے روزوں کو قضا کر لیتی ہوں. یعنی کہ حیض کی حالت میں جو عورتوں کو پرابلمز ہوتی ہیں مینسز سے ریلیٹڈ، وہ اپنے روزے کو قضا کر لیں، جب مرضی کر لیں. اچھا کب کر لیں؟ اس بارے میں بھی لوگوں کا کئی کہنا ہے کہ جی گرمیوں کے روزے تھے تو گرمیوں میں ہی پورے کریں، تو روزے تھے جی جلد سے جلد پورے کر لیں. عید گزر گئی ہے، 4 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، جی آپ روزہ رکھ لیں. نہیں، اس سے متعلق میں پھر کہا دین آسان ہے
کیوں؟ وہ حدیث میں آپ کو بیان کر دوں گا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جب بھیجتے تھے وہ ان کو یہ کہتے تھے کہ نرمی رکھنا، اتفاق رکھنا، اختلاف نہ کرنا، شرک کے معاملے میں نہیں۔ حدیث مشکات 2032، میں زیادہ دور نہیں جا رہا، تقریباً 1960 سے لے کے 2050 کے بیچ میں ہی گھوم رہا ہوں، یعنی کہ زیادہ لمبی حدیثیں نہیں ہیں، سب جواب مل رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب مجھ پہ روزے قضا ہو جاتے تھے، یعنی کہ حیض کے معاملے میں روزے چھوٹ، شعبان میں ہی مکمل کرتی تھی۔ کیوں؟ ایک تو وجہ تھی کہ وہ سردیوں کا ٹائم ہوتا تھا سکون سے، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشغولیت کی وجہ سے، مطلب کہ دن کے ٹائم بھی میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں، یہ سنت ہے۔ بیوی نفلی روزہ نہ رکھے اپنے خاوند سے پوچھ کے، یہ حدیث آپ نے سنی ہے، یہ اس کے ساتھ جڑتی ہوئی ہے، اسی کے بعد جاتی ہے۔ تو ایک یہ بات، دوسرا شعبان کے مہینے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے، اس وجہ سے مجھے آسانی ہو جاتی تھی۔ دیکھو میں پھر وہی کہتا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں ہے، ڈھونڈ سکتے ہو، سب مل جائے گا، مگر پڑھنے کے لیے ہمت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح آگے حدیث ہے 2031، وہی 2030 کے بعد 2031 سے 2030، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے اپنے خاوند کے پاس ہوتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں۔ لو جی، گالی یہاں پر آپ کو میں ختم ہو گئی، لاک لگ گئی، کلیئر ہو گئی، جس نے بات سن لی کلیئر کر دوں۔ مشکات 2031، مسلم 1026/84، کلیئر کر دوں میں بات کہ نامحرم مرد گھر میں نہیں آ سکتا۔ میرے خالدہ پتر ہے، میرا کزن ہے تو میرا وزن ہے، دیٹس اٹ، یہ بات کلیئر کر دی میں نے۔ اس میں کیا مصلحت ہے؟ وہی بات ہے جو جس کے آڑے لگے گا اس کو وہی ملے گا۔ اگر بندہ بوڑھا ہوگا تو اس کو بوڑھے ہی بندے ملیں گے، اچھا بندہ ہوگا اس کو اچھے بندے ملیں گے، ایمان بڑھے گا ایمان والوں کے ساتھ، نہ کہ اب آپ یہ کہو جی غیر مذہبی لوگوں کے میں بیٹھ کے جی یہ ایماندار ہو گیا۔ ہدایت ملنا ایک علیحدہ چیز ہے، ہدایت بھی اس کو ملے گی جو ڈرے گا۔ تو یہ میں آپ کو باتیں کلیئر کر رہا ہوں، میں نبی کا قول بتا رہا ہوں، کرنا نہ کرنا آپ کی اپنی مرضی ہے۔ مشکات 2004، بخاری 2386، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اتنے میں ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ یہ وہ حدیث ہے جو واضح طور پہ بیان کی جائے گی کہ جناب روزہ توڑنے پر کس بندے کے اوپر فدیہ، یہ کفارہ ہے، یعنی کہ کس کو پلنٹی پڑے گی، یہ وہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں تو مارا گیا، میں تو روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی غلام نہیں۔ انہوں نے کہا کیا تم 2 مہینے روزہ رکھ سکتے ہو؟ یا رسول اللہ میں نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے کہا کیا تم 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ یا رسول اللہ میں وہ بھی نہیں کھلا سکتا۔ انہوں نے کہا پھر بیٹھ جاؤ۔ دیکھو نبی اپنے سے کچھ نہیں کہتے، یہ بات ذرا غور دینا۔ اتنے دیر میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کے فدیتاً آپ کے پاس کھجوروں کا پیالہ لایا۔ آپ نے پیالہ پکڑا اور کہا کہ وہ کدھر ہے جس نے بھی مسئلہ بیان کیا؟ تو اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک کھجوروں کا پیالہ پکڑو اور جا کے مدینے کے مسکین اور صدقہ جن پہ واجب ہوتا ان کو جا کے دے آؤ۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان مجھ سے زیادہ کوئی مسکین ہی نہیں ہے۔ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ پڑے، یہاں تک کہ آپ کی داریں واضح ہو گئی کہ میں انہیں کی کہاں۔ تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے تم اس کو گھر لے جاؤ۔ تو یہ ہے جی پہلی بات جو میں نے آپ کو قرآن مجید بخاری میں بھی بتا دی کہ جناب روزہ جو ازدواجی تعلق قائم کرنے سے جو روزہ ٹوٹے گا نا
وہ ایک بندہ اپنے 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. وہ 60 مساکین، اس کے بارے میں ڈیٹیل بات جو آئے گی وہ اگلے موضوع میں آئے گی، وہ میں آپ کو نمبرنگ کے حساب سے بیان کر چکا ہوں. تو وہ عورت اپنے 60 مساکین کو کھلائے گی کیونکہ اس نے بھی ازدواجی تعلق قائم کیا، اور وہ بھی اپنے 60 مساکین کو کھلائے گا. تو یہ ہے جی جناب ایک، نہیں تو وہ 60 روزے رکھ لے. تو 60 روزے میں حقیقتاً آپ کو بتاؤں، ویسے تو عورتوں کا بات علیحدہ ہے، مردوں کے لیے اگر مجبوری کی حالت کو روزہ توڑ لے، کمزوری کی حالت میں روزہ توڑ لے، کھا لے پی لے، اس بارے میں آگے بہت ڈیٹیل آئے گی، تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس پہ صرف ایک روزہ رکھنا ہے. مگر حقیقتاً یہ ہے کہ روزوں کے بعد جب، کیونکہ ماحول روزے نہیں ہوتا، ماحول ہی نہیں ہوتا، تو ایک روزہ بھی 80 روزوں کے برابر ہی ہوتا ہے. تو جبکہ کچھ لوگوں کے لیے آسانی ہے، میں نے پھر وہی بات بتائی ہے، روزوں کو روزے کی شکل سے دیکھو، سکین سسٹم سے گزرنا ہے. الریان میں سے ایویں نہیں آپ نے گزرنا. ہم تو رکھنے روزے، ہم اچھے کام بھی کریں تو پھر تو ہم کس میں سے جائیں گے؟ اچھے کاموں والے دروازے میں سے جائیں گے کہ الریان میں سے جائیں گے؟ اگر ریان میں سے گئے تو بڑے جواب دینے پڑ جائیں گے. آنکھوں کا جواب دینا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا، کپڑوں کا جواب دینا پڑے گا. کتوں دو گے؟ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلنے لگے تو یار میں عبایا پہن کے چلا جاؤں، میں اپنے آپ کو نقاب کر کے چلا جاؤں، کچھ اور ہو نہ ہو، کم سے کم رحمت تو ہو رہی ہے نا. مگر وہ اس چیز کو بھی نہیں محسوس کرتے. تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اپنے گھر والوں کو کھلا دو. اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے پر یہ فدیہ ہوگا. ویسے اگر وہ روزہ توڑتا ہے تو اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہے، وہ صرف روزے کے بدلے ایک روزہ رکھ لے. کوئی پریشانی ہو وہ بھی تحت. اگر مریض ہے تو پھر اس کے اوپر نہیں ہے، اور اگر ایک بوڑھا ہے تو وہ روزے نہیں رکھ سکتا. شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہارٹ کا مریض ہے، تو وہ نہیں رکھ سکتا، وہ نہیں رکھے گا. تو اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اس بارے میں مزید لمبی ڈیٹیل، لمبی سے مراد یہ ہے جیسے کہ میں نے آج آپ کو 3 سب ٹاپک بیان کیے ہیں جو کہ 8 سب ٹاپک ہیں. حلال، رویت حلال یعنی چاند کو دیکھنے سے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ اندر جانے سے چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باہر نکلنے والی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خون نکلا ہے، فلاں نکلا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی قضا کن لوگوں پہ ہے؟ کفارت کیا ہے؟ کفارت سے متعلق میں نے آپ کو آج بیان کیا. روزے کو مؤخر کرنا فدیاتاً، وہ آگے آئے گا. مسافر کے روزے اور نماز، یہ باتیں آئیں گی. تو یہ تمام چیزیں آگے جب آئیں گی پھر آپ ان کو اگلے موضوع میں آپ سن لیجئے گا. تو یہ 3 موٹی موٹی باتیں آپ کو میں نے سمجھا دی ہیں. روزے کے لیے اپنی حلال کمیٹی سے دیکھیں، وہ بہترین ہے. آج کل آپ کے فونوں میں اینڈرائڈ میں ایپس ہیں، وہاں سے اپنے روزے کا ٹائم دیکھیں. افطار ہو گیا ٹھیک ہے. اسی طرح روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ بات آپ کو کلیئر ہے. ڈونیٹ کرنا، وہ بھی کسی، ہاں وہ ڈونیٹ کرنے کے بعد یہ جانتا ہوں کہ یار میں کمزور تو نہیں ہو جائے گا. اگر کمزور ہو جائے گا یا 10 میں ان کو لگتا ہے کہ وہ میں مر گیا تو وہ ٹھیک ہے بھائی، کھا لے پی لے، نہیں تو اس کو اپریشیٹ کرو. اس سے متعلق بھی آگے آئے گی. روزے کی سحری افطاری سے متعلق، سفر سے متعلق آئے گی، بڑی باتیں آئیں گی، ضروری نہیں ہے. تو اسی طرح روزے کی قضا اور کفارت میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، ورنہ ادروائز جان کے کھا لینا. میں نے وہی بتایا روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا، وہ میں نے نہیں بھائی وہ تو نہیں ٹوٹا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، بڑا مہربان، رحم، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے. میں پھر بتا دوں، اس پہ موضوع میں پہلے بھی بہت دے چکا ہوں. قیامت کا دن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت یوں ہیں، تو صبح ہی نہ آ جائے. اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے بندے ہیں. تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل نہیں ہو سکتا، جو اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی سے نہ پیار کرتا ہو. یہ بات ذرا غور سن لینا. تو پریپیئر فار ایوری تھنگ. سویرے والدہ محترمہ بھی مر سکتی ہے، تو تیاری کر کے رکھو کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ نہیں، اس کے لیے کیا کرنا ہے. اسی طرح اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے. بے شک میں ہی قصوروار ہوں، میں اپنی مرضی سے راستے چنتا ہوں. میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ بٹن، یہ فون ہے، یہ اسی کے ذریعے اسلام پھیل رہا ہے، تم بھی پھیلاؤ. کس طرف جا رہے ہو؟ اپنی بے حیائی کو کیوں عام کر رہے ہو؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آج دنیا کا سب سے بڑا فتنہ جھوٹ نہیں ہے، سود نہیں ہے، جبکہ لوگ کہتے ہیں
اسی طرح وہ آج سب سے بڑا فتنہ کوئی چوری چکاری نہیں ہے، عالم دین سب سے بڑا فتنہ نہیں ہے، مولویوں نے پاگل بنایا ہوا ہے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بے حیائی ہے، عورت ہے۔ عورت یہ عورت نہیں، کون سی عورت؟ جو پردہ لے گی۔ اے نبی اپنی بیویوں کو کہو، اپنی ازواج کو کہو کہ پردہ کریں، کیونکہ پردہ والی عورت گھر خاندانی کہلائے گی۔ میں ان کی نہیں بات کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پردے میں نہیں ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے تیاری، جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ یہاں پر میں ایک تحفۃً آپ کو دعا دے دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی صف میں تھے اور آگے کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، دعا مانگ رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کسی ایک شخص نے بڑی اچھا الفاظ بولا تھا کہ اپنے ہی اپنوں کو اچھی کی طرف بلاتے، خیال کرتے تو کہتے ہوں۔ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کان کے پاس آئے اور ہلکی آواز میں کہا کہ دعا مانگو۔ کیا؟ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار بھی پڑھ سکتے ہو، جنہ تمام کے لیے، جنی میرے لیے، یہ شاید یہ الٹا لفظ ہو جائے، مگر اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار پڑھ سکتے ہو۔ تو انہوں نے میرے کان میں کہا۔ کان میں کیوں کہا؟ تو میں نے یہ گمان کیا کہ یہ میرے خاندان کے لیے کہا، مجھے کیلے میں کہا، یعنی کوئی بر راز کی بات بتائیے، تو میں نے اپنے خاندان کو جا کے بتائی، اور یہ بخاری میں اور حدیثوں میں بھی موجود ہے، آگے آئے گے اگلے موضوع میں، تب یہ میں نے نیچے لکھی، حدیث نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ موضوع میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ یہ آپ اللہم اجرنا من النار، میں نے پھر وہی بات بتائی ہے، کرو 100 دفعہ کام جو آپ کر رہے ہو، مگر جو کر رہے ہو کم سے کم اس کا مطلب بتاؤ۔ یہ نہ ہوا کہ میں اللہ اکبر تے ٹھونگے مار کے تھے میرا آپ پا لواں تو جی میں بڑا نیک ہاں، تو میں نے کوئی پوچھ لے سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا مطلب ہے، کہ جی آئی ایم سوری، اوکے کہ پھر تیرے کو تو گونگے ہی چنگے نے۔ تو میں جہاں تک جانتا ہوں کہ 60 سال عمر ہو گئی ہے، سب نے یہ تو نکال لی ہے کہ فیس بک پہ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، کسی نے یہ نہیں نکالا کہ سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا مطلب ہے۔ کیا ہم یہ بولتے رہتے ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لیے تمام جان۔ یہ آیت ہم کون سی رکعت میں نہیں پڑھتے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اتنا مالک یوم الدین نظر نہیں آتا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، واپس باہر نکلے، ہاں بھائی کتنے جانا ہے، اوکے چلیے پھر ہوتے لاؤ کپڑا تے پاؤ انچ چلیے، اہدنا الصراط المستقیم، بس وہاں تک ہی تھا۔ اذان ہوئی تو دوپٹہ لے لیا، اذان ختم ہوئی تو رب چلا گیا۔ تو بیسکلی اصل میں رب واقعی آپ کے لیے اذان کے ٹائم ہی آیا پھر چلا گیا، کیوں؟ کیونکہ آپ کو کوئی آیا نہیں۔ تو اس وجہ سے مہربانی فرما کر ان تمام آیتوں کو غور سے سمجھیں، کیونکہ قرآن مجید آگے جا کے بڑھے گا نہیں، نہ کم ہوگا، جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، اور اس کا ایک ایک لفظ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، سمجھنے کی بات ہے یہ۔ تو اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی باقی میں تمام اپنے ٹاپکس کو کمپلیٹ کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دعا کر لیجیے۔